عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحیاء من الایمان کے بعد حضرت نے باب باندھا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس باب کے ذریعے سے یہ بتانا چاہتے ہیں بے حیائی یہ گناہ کی بنیاد ہے. اگر کوئی بے حیا ہو گیا تو دھیرے دھیرے اسے احساس ہو کر وہ با حیا بننے لگا. تو با حیا جب بننے لگا تو اسے احساس ہوا میری بے حیائی کے زمانے میں بہت ساری ایسی غلطیاں سرزد ہو گئی ہیں جس کی تلافی بے حد ضروری ہے. اس کے لیے اسے کیا کرنا چاہیے؟ اب وہ جب سچا پکا مسلمان بننے کا ارادہ کر لے تو اسے کرنا کیا چاہیے؟ تو اس کو توبہ کرنا چاہیے. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. توبہ کرنا چاہیے. فَإِن تَابُوا اگر وہ توبہ کر لیں تو پھر کیا کریں؟ فرمایا پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے والا بن جائیں. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اب نماز پڑھنے کے ساتھ و ساتھ مالی اعتبار سے اپنی سخاوت بھی اور اپنی ذمہ داری بھی پوری کرے. وَآتُوا الزَّكَاةَ تو اب اس کے پیچھے پڑھنا چھوڑ دو، خود بخود وہ ترقی کرتا ہوا چلا جائے گا. انشاءاللہ منزل مقصود تک اللہ اسے پہنچا دے گا، خود بھی پہنچ جائے گا. فَخَلُّوا سَبِيلَهُ اس کے پیچھے پڑے مت رہو. اس کے پیچھے پڑھ کر اے تم ایسا کرے نا، اے تم ایسا کرے نا. بھئی کرے منع نہیں کر رہا ہے. ہاں ضرور کیا، لیکن جو کیا اس پر تو مجھے ندامت ہے، پچھتاؤ ہے، شرمندگی ہے. یہی تو ہے توبہ کے اسباب. 3 شرائط امام نووی علیہ الرحمہ نے توبہ کے لکھے ہیں. اپنے کیے ہوئے پر پچھتاوا ہو. نمبر 2 آئندہ نہ کرنے کا عزم مصمم ہو. نمبر 3 جو ہوا ہے اس پر اللہ کے سامنے ندامت کے ساتھ معافی مانگے. تو یہ 3 شرائط ہیں. پچھتاوا بھی ہونا چاہیے، آئندہ نہ کرنے کا عزم بھی ہونا چاہیے، اور تیسری چیز جو ہو گیا ہے اس پر ندامت کے ساتھ اللہ کے سامنے معافی بھی مانگنا چاہیے. اللہ رب العزت اسے معاف کر دے گا، اسے معذور قرار دے دیا جائے گا. اب اگر کوئی اس طریقے سے گنہگار ہو کر معافی مانگ لیا، اس کا عذر اللہ کے یہاں قابل قبول ہے. امام بخاری نے یہ باب اس لیے باندھا کہ کہیں حدیث کے ذریعے سے آپ یوں نہ سمجھ جائیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام یہ فرما رہے ہیں امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ. مقاتلہ کا باب ہے، مقاتلہ کا بیان ہے. تو اس سے اور اس باب سے کیا تعلق؟ دیکھو ایک ہوتا ہے توبہ اختیاری، ایک ہے توبہ اضطراری. توبہ جب گناہوں سے بندہ کرتا ہے، ان گناہوں میں سب سے بڑا گناہ شرک. ان شرک لظلم عظیم. تو سب سے پہلے جو بھی گنہگار توبہ کرتا ہے اسے شرک سے کرنا چاہیے. توبہ سب سے پہلے جو توبہ کی چیزیں وہ کیا ہیں؟ شرک. بھائی چھوٹی موٹی غلطیاں، بے نمازی، بے روزے دار، یہ تو دوسرے نمبر کی بات ہو گئی. لیکن سب سے پہلے توبہ کی چیز وہ شرک ہے.
اس کو یہاں بیان کیا گیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا دیکھو، ایک ہے اختیاری توبہ، کسی نے آ کر ہمارے اخلاق کو دیکھ کر، ہمارے عادتوں کو دیکھ کر، ہماری ریاضتوں کو دیکھ کر سدھر گیا، اچھا ہو گیا، نیک ہو گیا، پاک ہو گیا، یہ الگ چیز ہے۔ اگر کوئی پاک ہی نہیں ہوا، یعنی عادتوں کو دیکھ کر متاثر ہی نہیں ہوا بلکہ اس کے اندر کی خباثت غالب رہی، تو ایسے موقع پر اس سے لامحالہ عقل ٹھکانے پہ لانے کے لیے مقاتلہ ضروری ہے، لازمی ہے۔ جیسے آپریشن، دوائیوں سے جس وقت پرہیز سے علاج نہیں ہو، پرہیز سے اگر علاج نہ ہو تو ہلکی سی دوائی دو، دوائیوں سے علاج نہ ہو تو اس زہریلا رسول جو اندر بیٹھ گیا ہے اور پیوست ہو گیا، اس کو نکال کر پھینک دو۔ جب تک نکالو گے نہیں اس وقت تک کینسر پھیلنے کا امکان ہے۔ اسی طرح ہر طبقے میں ایک چھوٹا سا طبقہ ہوتا ہے جس کے ذریعے سے پوری قوم اسلام سے محروم رہتی ہے۔ اس قوم کو اسلام کی طرف لانے کے لیے پہلے وہ زہریلا حصہ، زہریلا جز اس کو نکال کر پھینک دے تاکہ ماں بقیہ لوگوں کو ہدایت ملے، کلمہ ملے، توحید ملے۔ اس کے لیے کرنا کیا چاہیے؟ اس کے لیے یہی کرنا چاہیے جو یہاں پر فرمایا گیا، امرت، مجھے حکم دیا گیا، ان اقاتل الناس، میں لوگوں کے ساتھ مقاتلہ کرتا رہوں۔ کب تک؟ جب تک کہ وہ لوگ کلمہ شہادت کی گواہی نہ دے دیں اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے حضور کے رسول اللہ ہونے کی شہادت نہ دے دیں، پھر نماز قائم کرنے والے بن جائیں، زکوٰۃ دینے والے بن جائیں۔ اگر وہ یہ تمام کام انجام دینے لگے، عصموا منی دماءہم و اموالہم، ان کے تمام خون بھی محفوظ ہو گئے اور ان کے مال بھی محفوظ، یعنی وہ مکمل طور پر اسلام کے تابع داروں کی ذمہ داری میں وہ چیز آ گئی۔ اب تابع دار، اسلام کے تابع دار اس ذمہ داری کو پورا یعنی تحفظ کا، حفاظت کا جو حق ہے، جو ذمہ داری ہے وہ نبھائیں گے۔ الا بحق الاسلام، ہاں ان کے خون میں حق اسلام کیا؟ بے خون کے معنی کیا ہیں؟ یعنی ان کی زندگی میں کچھ حصہ عبادت میں لگانا چاہیے، نماز میں، روزے میں، یہ حق اسلام ہے۔ مال میں حق اسلام کیا؟ زکوٰۃ دینا چاہیے، وہ زکوٰۃ یہ حق اسلام ہے۔ تو جو اسلام کا حق ہے، جیسے قربانی کا موقع آیا قربانی دینا چاہیے، اور جب فطرہ کا موقع آیا فطرہ دینا چاہیے، یہ سب حق اسلام ہے۔ تو حق اسلام جب تک وہ لوگ نبھاتے رہیں گے تو ان کا مال محفوظ رہے گا۔ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ، اور اس میں کوئی کمی پیشی کر رہا ہے یا صحیح کام کر رہا ہے، اس کا حساب اللہ کے ذمے ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کا ذمہ دار ہوگا۔ اس بات کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو حیا اگر کوئی آدمی مکمل کر لیا تو اس کے حیادار ہونے کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ مکمل طور پر تائب ہو جائے گا اور تابع دار ہو جائے گا اسلام کے اعمال کا۔ جی، باب من قال ان الایمان هو العمل، دائیں بائیں دیکھتے رہنا چاہیے اسلام کے تابع دار ہیں کہ نہیں ہیں۔ جی، مسلمان کا نام آتے ہی اسلام کو فوراً دیکھ لینا چاہیے۔ جی، باب من قال ان الايمان هو العمل لقول الله تعالى وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، وقال عدة من أهل العلم في قوله تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، عن قوله لا إله إلا الله، وقال تعالى لمثل هذا فليعمل العامل. جی، وفي قال حدثنا أحمد بن يونس وموسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل فقال إيمان بالله ورسوله، قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله، قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ
ان لوگوں کے قول کا رد فرما رہے ہیں جو یوں کہتے ہیں کہ ایمان بلا عمل ہے، یعنی ایمان بسیط کے قائل. ایمان بسیط کے قائل. ایمان بسیط کے قائل کسے کہتے ہیں؟ بھئی جیسے میں نے وضاحت کے ساتھ بتا دیا، متکلمین اور محدثین کے درمیان مسلک کا اختلاف. متکلمین نے بسیط کہا علم کلام کے اعتبار سے، محدثین نے مرکب کہا علم حدیث کے اعتبار سے. تو تعبیرات دونوں کے الگ الگ ہیں، سوچ دونوں کا الگ الگ ہے، نظریہ دونوں کا الگ الگ ہے. تو اپنے اپنے اعتبار سے دونوں کا نظریہ صحیح ہے. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ جن لوگوں نے کہا ایمان بسیط ہے، مرکب نہیں ہے، ان پر یہ رد فرمانا چاہتے ہیں. من قال ان الایمان هو العمل، تو یہ اپنی بات کہنا چاہتے ہیں. یہ باب ان اشخاص کی تائید میں ہے جو کہتے ہیں ایمان عمل کا نام ہے. تو ہم نے کہا بھئی بسیط ہمیشہ ہر ایک بسیط ہوتا ہے، بعد میں وہ مرکب ہوتا ہے، جیسے اس کی تفصیلات اس سے پہلے کے دروس میں گزر چکے ہیں. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات کہی، اس بات پر انہوں نے دلیل قائم فرمائی. ان لوگوں کے سامنے یہ دلیل پیش کرنا چاہتے ہیں جنہوں نے یوں فرمایا الایمان هو العمل فقط. بعد نے کیا فرمایا؟ الایمان بلا عمل. صحیح معنی میں دیکھا جائے جیسے کہ اوپر جو روایت گزری ہے، اب اس روایت کا یہ جواب دینا چاہتے ہیں. جیسے کہ ہم نے کہا من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من ایمان، روایت گزری، اس روایت پر ان کو جواب دینا مقصود ہے. ہم یہی بات کہہ رہے تھے، ارے بھئی اگر کوئی آدمی بلا عمل خالص ایمان کے ساتھ حاضر ہو رہا ہے، خالص ایمان کے ساتھ، تو اس کا ایمان ایک نہ ایک دن اسے جنتی بنا دے گا. جیسے کہ روایت صبح گزری، اس میں مثقال ہم کہتے ہیں. اچھا بتائیے جناب، مثقال حبۃ من خردل ومن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ. ہم کہتے ہیں یہ ذرہ جو ہے کیا وہ مرکب ہے یا بسیط؟ اتنا بتا دیجیے. احناف کے طرف سے پوچھا جا رہا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نہیں، وہ سب حضرت جتنی بات ہم پوچھ رہے ہیں اتنی جواب دیجیے. نہیں وہ آ کر حدیث پاک میں ہے نا، لا ایمان لمن لا امانۃ لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، لا ایمان لمن لا صلاۃ لہ، لا ایمان لا ایمان لا ایمان. بہت ساری روایتیں بھری پڑی ہیں. ان روایتوں کے ذریعے سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ ایمان ہے تو عمل کے ساتھ ہی ہوگا، بغیر ایمان عمل کے بغیر نہیں ہوگا. ہم کہتے لا ایمان لا ایمانا کاملا، لا ایمان اس بندے کے پاس کامل ایمان ہرگز نہیں ہو سکتا، یہ ہے ترجمہ. اور آپ ایمان ہی نہیں ہے کہہ رہے ہیں. تو ہم کہتے ہیں ایمان تو اپنی جگہ پر ہے، ایمان اپنی جگہ سے کبھی ہلتا نہیں ہے، اپنی جگہ پر جو ہے وہ ہے تبھی تو وہ جنت میں جا رہا ہے. فَيُخْرَجُونَ مِنْهَا، وہ جہنم سے نکالے جائیں گے صرف کس وجہ سے؟ من مثقال حبۃ من خردل من ایمان کے ذریعے سے. جب جہنم سے نکالے جا رہے ہیں پتہ چلا یہ ایمان بسیط ہے نہ کہ ایمان مرکب. خیر بہرحال حضرت اپنا عنوان قائم کر دیے. قائم کرنے کے بعد انہوں نے فوراً حضرت اپنے حسب معمول بحیثیت حجت بازی کے تو وہ حجت قائم کرتے ہیں. آیات بھی پیش کریں گے، حدیث بھی پیش کریں گے. چنانچہ انہوں نے آیت پیش کی وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. دیکھیے جنت میں یہاں جا رہے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ جو جنت کا جو ہم نے تمہیں وارث بنایا ہے، جنت کے جو تم وارث بنائے گئے ہو، کس بنیاد پر جانتے ہو؟ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، عمل کی بنیاد پر. پتہ چلا عمل ہے تو جنت ہے. ہم کہتے ہیں یہ رفع درجات کا معاملہ ہے. ارے دیکھو یہ ہے بیسک جنت، یہ بیسک جنت.
اور یہ ایک جنت ہے، وہ جنت جو جنت فرسٹ فلور، سیکنڈ فلور، تھرڈ فلور، فورتھ فلور، ففتھ فلور، یہ آ کر 100 فلور تک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے اس وقت جو تم 100ویں فلور پر ہو، یہ کس بنیاد پر اللہ نے تمہیں عطا کیا پتہ ہے؟ بما کنتم تعملون۔ تم جو 90 فلور پر ہو، کیوں دیا اللہ جانتے ہو؟ بما کنتم تعملون۔ تم تو 10ویں فلور پر ہو، جانتے ہو تم نیچے درجے پر اوپر؟ ہم بھی کہتے ہیں بھئی تم جو اعلیٰ درجے پر ہو، جانتے ہو کیوں ہو؟ تم نے محنت کی، کوشش کی، سمجھایا، محنت کر کے پڑھایا، وقت ضائع نہیں کیا، آج تم اعلیٰ درجے پر ہو۔ تم متوسط پر کیوں ہو؟ بھئی تم نے محنت کم کی۔ بھئی تم ادنا کیوں ہو؟ تم نے ان سے محنت کم کی۔ بھئی تم جسٹ پاس کیوں ہو؟ بھئی تم ان سے محنت کم کیے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، بھئی ایک آدمی پاس ہو گیا، چلو بھئی پاس ہو گیا، ٹھیک ہے، ایک آدمی اعلیٰ درجے کا نمبر پایا، ہم ان سے بھی کہہ رہے ہیں، ان سے بھی کہہ رہے ہیں، بھئی تمہارے اعلیٰ درجہ تمہاری محنت کا نتیجہ ہے، متوسط یہ بھی میں اور محنت کرتے تو اعلیٰ درجہ پاتے۔ تو اللہ تعالیٰ وہی فرما رہے ہیں، تلک الجنہ، وہ جنت تو تمہیں مالک جس جنت کے تم وارث بنائے گئے ہو، یہ بما کنتم تعملون، یہ بات۔ اب دیکھیے یہ ایک جماعت اہل علم کی اللہ تعالیٰ کے قول میں ارشاد کہہ رہی ہے، کیا کہہ رہی ہے؟ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، بخدا ہم ضرور ان سب سے سوال کریں گے۔ کس بارے میں سوال کریں گے؟ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تم لوگ کیا کیا کرتے تھے، وہ کیا کیا کرتے تھے۔ تو اس کیا بتانا چاہتے ہیں؟ بھئی جو کچھ آدمی کرتا ہے اس کے بارے میں ضرور ضرور سوال کیا جائے گا۔ وَنُسْأَلُ بَعْدَهَا عَنْ كُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کے بارے میں موت کے بعد تو سوال کیے جائیں گے۔ لَا تَزَالُ قَدْمَ ابْنَ آدم حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ 50، قبر میں بھی سوال ہے، حشر میں بھی سوال ہے۔ جب سوال یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے، پریشان ہونے کی کیا ضرورت؟ سوال تو ہے ہی۔ نہیں دیکھیں یہاں آ کر عمل کا سوال ہوگا، کس نے کہا عمل کا سوال نہیں ہوگا؟ کس نے کہا عمل کا سوال نہیں ہوگا؟ ضرور ہوگا، تبھی تو وہ جہنم میں جا رہا ہے۔ کیا کہ حضرت ہم پر الزام یہ لگا رہے ہیں جیسا کہ ہم نے یوں کہہ دیا بسیط والا بھی جنت میں اولین میں شامل ہوگا۔ بھئی ہم نے کہاں کہا بھئی اولین میں شامل ہوگا؟ کہاں؟ جنت میں جائے گا، ایمان بسیط والا جنت میں جائے گا، آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں، آخری درجے میں جائے گا، یہ ہم کہنا چاہتے ہیں۔ اور آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ نہیں آپ نے یہ فرمایا کہ وہ جنت میں کیا جائے گا بغیر عمل کے۔ ارے بھئی یہ بات احناف کی ہے، یہ جو من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من ایمان، یہ احناف کی بات ہے یا حضور کی بات ہے؟ کس کی بات ہے؟ جب حضور کی بات ہے تو آپ حضور ہی سے پوچھئے، آپ بحث ہم سے نہیں کر رہے ہیں، آپ کسے کر رہے ہیں؟ اب انہوں خاموش۔ پھر ان قول لا الہ الا اللہ، قال تعالی، لا الہ الا اللہ کے قول کے بارے میں سوال کیا جائے گا، تو ضرور لا الہ الا اللہ کے قول میں سوال کیا جائے گا۔ تو پھر لمثل ھذا فلیعمل، اسی طرح یعنی یہ سب فضیلت کی باتیں ہیں، اسی طرح کے درجات پانے کے لیے چاہیے عمل کرنے والوں کو اور مزید عمل کرتے رہیں۔ تو یہاں پر بھی یہی بات ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ دیکھیے روایت میں سئل ای العمل افضل یا رسول اللہ، حضور بتائیے کون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ پر ایمان لانا، رسول پر ایمان لانا۔ پھر پوچھا پھر کون سا؟ فرمایا جہاد فی سبیل اللہ۔ پھر پوچھا پھر کون سا عمل ہے؟ قیل ثم ماذا یا رسول اللہ؟ قال حج مبرور۔ میں نے آپ کو جمعے میں بھی میں اس بات کی طرف اشارہ کیا اور آج بھی بتایا کہ دیکھو موسم جیسا ہوتا تھا، اللہ کے رسول کا ارشاد بھی اسی طرح ہوا کرتا تھا۔ اب موسم وہاں پر حج کا موسم تھا اور جہاد کا موسم تھا، تو آپ نے جہاد کہہ دیا، اس کے بعد حج آنے والا تھا، آپ نے حج فرما دیا۔ تو موسم حج کا اور جہاد کا چل رہا تھا، آپ نے افضل العمل یہ بتا دیا۔ اگر کوئی آدمی نماز کے بارے میں پوچھتا
تو آپ نے فرمایا بھئی سب سے احب الاعمال عند اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ احب اور سب سے زیادہ افضل عمل کون؟ الصلاۃ علی وقتہا۔ ابھی بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ یہ بات ہے جو حضرت نے فرمایا۔ تو ہم نے کہا کہ یہ جگہ پر ای العمل کہا حضور نے، اصل امام بخاری کا استدلال کیا ہے؟ ای العمل سوال ہوا تو آپ نے ایمان باللہ و رسولہ کو عمل قرار دیا۔ پتہ چلا ایمان بھی ایک عمل ہے، یعنی ایمان عمل سے جدا نہیں، ایمان ایک عمل ہے، عمل ایک ایمان ہے، ایمان اور عمل جدا نہیں۔ تو بسیط والوں کو حملہ کر رہے ہیں، پھر آپ نے کہا بسیط مرکب نہیں ہے، ایمان مرکب نہیں ہے، ایمان بسیط ہے، ایمان بسیط ہے آپ نے کہا۔ تو حضرت نے کیا فرمایا؟ ارے بھئی ایمان بسیط ہے جو آپ نے کہا، تو وہ یہاں دیکھیے العمل، آپ علیہ السلام سے عمل کے بارے میں پوچھا گیا ای العملی، آپ نے فرمایا ای العمل افضل یا ای الاعمال افضل، آپ نے فرمایا ایمان باللہ و رسولی، ایمان باللہ و رسولی۔ تو یہاں سے پتہ چلا ایمان عمل ہے اور آپ نے بسیط کہہ دیا۔ ہم نے کہا بسیط ایمان عمل ہونے کا انکار نہیں ہے، ایمان عمل بسیط ہے۔ ہم کیا کہنا چاہتے ہیں؟ عمل بسیط، یعنی ایمان کے لیے کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے، ایمان کے لیے کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے، ایمان بے سہارا، ایمان بے سہارا اپنے آپ کو قائم اور دائم کر سکتا ہے۔ ایمان جیسے کہ یہاں آخری جنتی جو جنت میں جائے گا وہ بغیر عمل کے صرف ایمان کی وجہ سے جائے گا، صرف کس سے جائے گا؟ کوئی سہارا نہیں ہے اس کے پاس سوائے ایمان کے۔ تو جب وہ جا رہا ہے تو اسی کو کہتے ہیں ایمان بسیط۔ حضرت نے کہا ارے بھئی تم لوگ احناف ہر حدیث کو حنفی بنا دیتے ہو۔ حضرت مولانا سعید احمد صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے، لوگوں کا ایک بہت بڑا الزام ہے حنفیوں پر، وہ لوگ حنف الاحادیث، دارالعلوم دیوبند والے علماء حنف الاحادیث، انہوں نے احادیث کو حنفی بنا دیا۔ جو بھی حنفی حدیث پڑھاتا ہے وہ اپنی حدیث کو کیا بنا دیتا ہے؟ حنفی بنا دیتا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں ہم حنفی نہیں بناتے، بھئی جو ہے وہ، بھئی جب ہم نے کہا مطاف میں آنے کے لیے تم حنفی بن کر آتے ہو تو ہم نے حنفی بنایا اور تم حنفی بنے، ہم کہاں حنفی ہوتے؟ آپ تینوں کہتے ہو مس مرآ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور آپ لوگ جب مطاف میں آتے ہو تو کیا بن کر آتے ہو؟ حنفی۔ ہم نے حنفی بنایا آپ کو۔ تو امام صاحب اکیلے وہ ہیں جو مس مرآ پر ناقض وضو نہ ہونے کے قائل ہیں، بقیہ تینوں مس مرآ پر وضو کے قائل ہو، تو پھر تو تمہارا ایک بھی طواف نہیں ہوگا، تو تم وہاں پر کیسے حنفی بنے؟ ہم نے بنایا حنفی، آپ کو نہیں بنایا، پھر یہ الزام کیسے لگا سکتے ہو بھائی؟ تو تم جو کہہ رہے ہو اسے تسلیم کریں گے تو آپ ہم پر الزام نہیں لگائیں گے، اگر جواب دیں گے تو آپ الزام لگائیں گے کہ یہ لوگ تمام حدیثوں کو کیا بناتے ہیں؟ حنفی بناتے ہیں۔ خیر بہرحال یہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ اپنی رائے ہیں، اس رائے کی ہم لوگ قدر کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، اور ہم یوں کہتے ہیں کہ حضرت یہ جو آپ نے ارشاد فرمایا یہ بات جو ہے وہ آپ کے اعتبار سے صحیح ہے، لیکن ہم بھی جو کہہ رہے ہیں وہ ہمارے اعتبار سے صحیح ہے۔ آپ اتنا زور لگا کر ہماری بات کو غلط ثابت کرنا چاہتے ہیں، لیکن کیا کریں کہ اللہ کی تائید جس کے ساتھ ہوتی ہے وہ تائید الہی کی وجہ سے وہ بہرحال ہر ایک سوال میں ایک جواب نکل آتا ہے۔ تو یہ من جانب اللہ نظام ہے، اس نظام کو ہم لوگ کچھ نہیں کہہ سکتے، کچھ کہہ سکتے ہیں؟ تو خیر بہرحال آپ زیادہ اس سلسلے میں پریشان نہ ہوں، انشاءاللہ دھیرے دھیرے سب چیزیں درست ہو جائیں گی۔ عربی نہیں سمجھیں؟ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔